بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو گزشتہ سب جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ ایف آئی آر میں کون سے جرائم شامل ہیں اور مکمل کہانی کیا ہے، ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، اور جو ان کے اوپر سیکشنز لگائے گئے ہیں ایف آئی آر میں وہ کون سے ہیں اور ان کے اوپر کون سی سزا ہوتی ہے، ان سارے پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں تو جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب گرفتار کیے گئے جب، اس حوالے سے مختلف چینلز اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ جی پہلے ریٹائرڈ امجد شعیب گرفتار ہو گئے ہیں جو کہ آرمی سے جن کا تعلق ہے، ظاہر ہے جنرل ہے، تو اس حوالے سے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو مختلف قسم کے لوگوں کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی، کیونکہ ایف آئی آر ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی۔ جب ایف آئی آر سامنے آئی جس کا نمبر 150/23 ہے، یہ اسلام آباد میں اس کو درج کیا گیا۔ اسلام آباد کے تھانے میں اویس خان مجسٹریٹ اسلام آباد کی مدیریت میں اس کو درج کیا گیا، اور اس میں جو جرائم لگائے گئے وہ 153A اور 505 پی پی سی کے سیکشنز لگائے گئے ہیں، جس کے حوالے سے ہم اس میں گفتگو کریں گے کس ڈیٹیل کے ساتھ۔ مگر پہلے دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر کے متن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو گرفتار کرنے کی مکمل وجہ اویس خان مجسٹریٹ اسلام آباد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جناب تقریباً بول نیوز کا ایک چینل ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کے کچھ کلپ جو ہے وائرل ہیں، اس میں 10:05 پر امجد شعیب نے جو ہے وہ کچھ گفتگو کی، اور کچھ ایسی گفتگو تھی جو ان کو نازیبا گزری، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ ایسی گفتگو کی گئی جس میں مختلف قسم کا انتشار ہونے کا خدشہ تھا، جس میں انہوں نے بات چیت کی، جو کہ سب سے پہلی بات جیل برو تحریک کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جیل برو تحریک جو ہے یہ بہت گھٹیا تحریک ہے، اس میں جو ہے وہ بہت سارے انوالومنٹ جو ہے وہ غریب و غربا کی ہو رہی ہے، تو جس میں اور یہ ماضی میں بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ تحریکیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا سا ایک بن گیا، وہاں پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جو ہیں وہ انہوں نے ایک ایسی گفتگو کی ہے جو کہ عوام کے درمیان جو ہے وہ انتشار پیدا کرتی ہے، اداروں کے خلاف جو ہے جا رہے تھے، اور تمام جو ہے وہ مدعا انہوں نے کہا کہ انہوں نے جتنی بھی جو گالی گلوچ کی ہے یا جو انہوں نے انتشار والی لینگویج یوز کی ہے، یہ لینگویج بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور قانون کے بالکل خلاف ورز ہے۔ اس میں پیمرا جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پیمرا جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سینسر کرتا ہے۔ یہ جو بول نیوز کا چاہے جو پروگرام تھا عمران خان بول کے ساتھ، اس چینل میں بیٹھ کر انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ غلط لینگویج ہے، اور اس حوالے سے جو ان پہ اوپر جرم لگے ہیں وہ 153A ہے۔ اب 153A پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کے مطابق جو کوئی الفاظ ایسے ہوں، خواہ وہ زبانی ہو، تحریری ہو، یا علامات دکھائی گئی ہوں، کوئی تصویر ہو، کوئی ویڈیو ہو، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی شے دکھائی گئی ہو یا ایسی سنائی گئی ہو جس میں نسل، مذہب یا کسی بھی خاص جماعت کے اوپر کوئی اٹیک کیا گیا ہو، یا اس کو پروپیگنڈے میں لے کے آیا گیا ہو، یا اس کے بارے میں کوئی غلط معلومات دی گئی ہو، یا انتشار پھیلانے کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہوئی ہو، تو گروپوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد، نسل کا جو نسل پرستی کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی گفتگو کرنا جو ہے وہ 153A میں آتا ہے، اور یہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے اوپر دفعہ لگائی گئی ہے۔ اس دفعہ کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، جو کہ اویس خان مجسٹریٹ اسلام آباد آئی سی ٹی کمپلیکس اسلام آباد کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی مدیریت میں یہ ایف آئی آر درج کروائی، جس میں 153 153A پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ اس دفعہ کی جو سزا بنتی ہے وہ ہے 5 سال قید اور اس کے ساتھ جرمانہ۔ اگر یہ جرم ان کے اوپر ثابت ہوتا ہے تو ان کو 5 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو جرم ان کے اوپر لگایا گیا وہ 505 ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 505 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ فساد انگیز
بیانات دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کے بیانات دیتا ہے، آگ لگا دو یا کوئی بھی جو ہے وہ ہنگامہ برپا کر دو یا کسی قسم کی ایسی انتشار والی لینگویج یوز کرتا ہے، اور اس کی وہ لینگویج یا اس کے وہ پروگرام یا اس کے وہ جلسے جلوس کو جو ہے وہ عوام کے جمع غفیر نے دیکھا ہوا ہو، تو ایسے بندے کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جس میں 505 لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ جرم کسی بندے کے اوپر ثابت ہوتا ہے تو اس کی سزا 7 سال قید ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ایف آئی آر ہو گئی کہ ایف آئی آر ان پہ درج کر لی گئی، مگر گرفتاری کے بعد جو ہے کل ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور استدعا کی گئی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی۔ اسلام آباد میں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو عوام اور اداروں کے خلاف اکسانے اور نفرت انگیز بیانات پھیلانے کے کیس میں 3 روزہ جو ہے وہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا اور 7 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی پولیس کی طرف سے، مگر جو ہے ان کے وکیل نے جو ہے جب بحث کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بنتے ہی نہیں ہیں، یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اٹھایا گیا ایک کلپ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، مگر جو ہے وہ مجسٹریٹ جو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ان کا دے دیا ہے۔ اب 3 روز کے بعد ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 7 دن کی انہوں نے استدعا کی تھی اور 3 دن کا ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے، مطلب 153A اور 505 یہ بیلیبل آفینس ہیں، اس میں بیل بھی ہو جاتی ہے۔ تو فی الحال جو ہے وہ ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی اس جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب گرفتاری کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی۔ امید کرتا ہوں اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا اجازت دیں، اللہ حافظ۔